بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے والد مسجد میں پیش امام تھے۔ ایک روز میری چھوٹی بہن شدید بیمار ہو گئی۔ محلے میں کسی نے ہماری مدد نہیں کی تو میری ماں ابا سے کہنے لگی وہ جا کر چندے کی پیٹی سے کچھ رقم نکال کر لے آئیں، جب تنخواہ ملے گی تو وہ واپس ڈال دیں گے۔ 3 روز بعد جب میری بہن بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو اب مجبوری میں چندے کی پیٹی سے کچھ پیسے نکالنے لگ گئے تو اچانک انہیں کسی نے دیکھ لیا، اور پھر جو کچھ ہوا سن کر دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میرا نام اکرم ہے۔ میرے والد مسجد کے پیش امام تھے۔ ہماری پورے محلے میں بہت زیادہ عزت تھی۔ ابو کی قلیل تنخواہ میں گزارا بس اس طرح سے ہوتا تھا۔ بہت سی جگہوں پر آنکھیں بند کر کے صبر کرنا پڑتا تھا۔ مہینے کے آخری دنوں میں فاقہ کشی سے اکثر واسطہ پڑتا تو امی ابو روزہ رکھ لیتے اور بہن بھائیوں کو جو میسر ہوتا کھلا دیتے۔ ابو امام مسجد کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر پاتے تھے۔ بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ کبھی ان کے ماں باپ نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جب ٹیوشن کی فیس دی جا سکتی ہے تو پھر دینی تعلیم کا ہدیہ کیوں نہیں دیا جا سکتا۔ میں اس وقت میٹرک کلاس میں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا جس نے ہماری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ میری 4 بہنیں تھیں۔ مجھ سے چھوٹی سب سے چھوٹی بہن کنیز فاطمہ صرف 4 برس کی تھی جب اچانک سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس وقت مہینے کی 24 تاریخ تھی۔ امی ابو نے یہ سوچا کہ معمولی بخار ہے، اتر جائے گا۔ امی ہلکی پھلکی دوائیں دیتی رہیں جو گھر میں موجود تھیں۔ بخار اتنا شدید ہوتا تھا کہ میری معصوم بہن آنکھیں بند کیے یا تو چلاتی رہتی تھی اور پھر تھک کر نڈھال ہو کر چپ لیٹ جاتی۔ میں گھر میں سب سے بڑا تھا لیکن ان دنوں میں کچھ بھی کام کاج نہیں کر سکتا تھا کیونکہ حافظ قرآن کرنے کے بعد والد صاحب کے ساتھ ہی مسجد میں بچوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ ابو نے دبے دبے لفظوں میں محلے کے 1-2 کھاتے پیتے گھرانوں سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ اگر وہ انہیں کچھ رقم ادھار دے دے تو اپنی بیٹی کا علاج کروا پائیں گے، لیکن سبھی ان کی یہ بات سن کر کانوں پہ سے ٹال کر نکل جاتے تھے کیونکہ دنیا کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ امام مسجد کو بھلا کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 17,000 مشاہرہ ملتا تھا۔ اکثر محلے کی پرچون کا بل پچھلا بھی کلیئر نہیں ہو پاتا تھا کہ اگلے مہینے کا راشن ادھار پر شروع ہو جاتا تھا۔ امی بار بار ابو کو مجبور کر رہی تھیں کہ جائیں کسی سے کچھ پیسے ادھار لائیں، بچی کو علاج کی سخت ضرورت ہے، لیکن ابو ٹھنڈی سانس بھر کر خاموشی سے صحن میں بیٹھے رہتے۔ کنیز فاطمہ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ابو دم درود کرتے رہے اور امی پانی کی ٹھنڈی پٹیاں۔ ایک روز میں رات کو جب چھت سے اترا تو میں نے امی کو دبی دبی سسکیاں سنی اور وہ بہت غصے میں ابو سے شکایتی انداز میں کہہ رہی تھیں کہ میں نے ہر حال میں آپ کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ میرے بہن بھائیوں کے پاس دنیا کی ہر چیز کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی گزارا کرتی رہی۔ محلے کی باقی عورتیں نئے نئے کپڑے پہن کر اترا اترا کر اپنی مولویانی سے ملنے آتی ہیں تو میں چپ چاپ اپنے بوسیدہ لباس میں بھی خوش اور مطمئن دکھائی دیتی ہوں۔ میری چھوٹی بچیاں جب نئے کپڑوں کی ضد کرتی ہیں تو انہیں پیار محبت سے قصے کہانیوں میں بہلا لیتی ہوں۔ میرے اکلوتے بیٹے کے کپڑے پرانے ہو کر اس کے ٹخنوں اور گھٹنوں سے اوپر جا چکے ہیں۔ اسکول میں بھی میرے بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے لیکن میں چپ رہتی ہوں۔ لیکن اب میری پھول جیسی بچی اتنی شدید بیماری سے لڑ رہی ہے، میں یہاں پر صبر نہیں کر سکتی۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو کیا آپ اس کو واپس لا پائیں گے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں نے جب آپ سے کہہ دیا ہے تو پھر کہہ دیا ہے۔ آپ مسجد کی چندے کی پیٹی سے کچھ رقم نکال کر لائیں۔ مسجد کی چھت تو پختہ ہو چکی ہے۔ اگر 2 ماہ مسجد میں ٹائل نہیں لگے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ جیسے ہی تنخواہ ملتی ہے اور میری سلائی کے پیسے ملتے ہیں
میں وعدہ کرتی ہوں کہ جتنی رقم آپ لائیں گے اس سے کچھ زیادہ ہی چندہ باکس میں ڈال دوں گی۔ مجبوری میں تو حرام بھی کھایا جا سکتا ہے۔ میں تو پھر بھی رقم کی واپسی کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو ابا سے اس طرح ضد کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ماں اپنے اوپر ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہے، لیکن اولاد پر کوئی تکلیف آتی نہیں دیکھ سکتی۔ میرے ابو انہیں صبر اور برداشت کی تلقین کی کوشش کرنے لگے تو امی تقریباً چیخ اٹھیں۔ اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں واپس چھت پر جا لیٹا۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اگلے روز جب میں صبح سو کر اٹھا تو گھر میں عجیب سی افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ میری بہنیں رو رہی تھیں اور ابو گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں جلدی جلدی نیچے اتر کر گیا تو یہ دیکھا کہ کنیز فاطمہ کو بری طرح سے جھٹکے لگ رہے ہیں اور وہ چارپائی سے اچھل اچھل کر واپس امی کی گود میں گر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا اور میں بھاگتا ہوا ابو کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد میں زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں گھبرا گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو دیکھا 4-5 لوگوں نے ابو کو بہت بری طرح سے گھیرا ہوا ہے اور مزید لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ایک رش اکٹھا ہوتا جا رہا ہے۔ محلے کے طیب صاحب جو کمیٹی کے رکن بھی تھے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولوی باسط چندے کی پیٹی کھول کر رقم نکال رہے ہیں اور میرے سامنے انہوں نے اپنی جیب میں رکھی ہے۔ میں اس لیے خاموشی سے پلر کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ بعد میں یہ انکار نہ کر دیں۔ ابو اسی طرح چپ کھڑے تھے جیسے کوئی گہری ندامت اور صدمے میں چپ ہو جاتا ہے۔ طیب صاحب کا بیٹا اور ان کا بھتیجا حد سے زیادہ جذباتی ہو رہے تھے اور بار بار ان کا ہاتھ ابو کے کالر تک پہنچ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں صدمے سے یوں کھڑا تھا جیسے میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے ہیں۔ طیب صاحب کی دیکھا دیکھی فاروق اور قاسم نے بھی ابو کو جھنجھوڑ کر گلے سے پکڑا اور دوسرا منظر دیکھ کر میرے سر سے جیسے قیامت ٹوٹی۔ جن لوگوں کو میرے باپ نے دینی تعلیم دی تھی اور وہ ان کے استاد تھے، انہی ہاتھوں نے میرے والد کے چہرے پر تھپڑ دے مارے تھے۔ سب لوگ چیخ رہے تھے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا اس مولوی کے یہ کرتوت ہو سکتے ہیں۔ ہم تو اسے شریف انسان سمجھتے تھے اور یہ برسوں سے ہماری بے وقوفی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نہ جانے اب تک اس نے کتنا چندہ چوری کر لیا ہوگا۔ میرے ابو کے کپڑوں کی جیب پھاڑی جا چکی تھی اور اس میں سے نکلنے والے ہزار ہزار کے کچھ نوٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے باپ کا گریبان مشتل ہجوم کے ہاتھ میں تھا۔ ابو باقاعدہ رو رہے تھے اور ان کے ہاتھ ان سب لوگوں کے سامنے جڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی بولنے کی کوشش کرتے تو ان کے منہ کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا جاتا تھا۔ ان کے سر پر رکھا سفید صافہ کب کا نیچے گر چکا تھا اور لوگوں کے پیروں کے نیچے روندا جا چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر خاموش کھڑا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میری قمیض کو پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑا تو میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ طیب صاحب کا چھوٹا بیٹا حمزہ سامنے کھڑا تھا۔ اکرم بھائی، مولویانی جی نے کہا ہے کنیز فاطمہ مر گئی ہے، اس کے بابا کو بلا دو۔ ان لوگوں نے مولوی صاحب کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ معصومیت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر میرے اندر سے ایک چیخ نکلی، کنیز فاطمہ مر گئی ابو جی۔ میں وہاں سے چیختا ہوا ان لوگوں کی طرف بھاگا تھا۔ میری آواز سنتے ہی لوگوں نے ایک دم گھبرا کر ابو کا گریبان چھوڑ دیا۔ ابو نے میری طرف دیکھا، پھر اپنی حالت کی طرف اور پھر جو میں کہہ رہا تھا اس کو سنا۔ جیسے ہی ان لوگوں کے ہاتھ ڈھیلے پڑے تھے، ابو وہاں سے الٹے سیدھے قدموں سے نکل کر بھاگے تھے۔ انہوں نے 1 منٹ کے لیے رک کر اپنی ساری جیبیں خالی کر کے مسجد میں جھاڑیں، جن میں سے چند سکوں اور مسواک کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا، اور چیختے ہوئے بولے، یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے گھر سے کچھ لے کر نہیں جا رہا۔
طیب علی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹ دیکھے اور باقی ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم باپ بیٹا جب گھر میں داخل ہوئے تو میری تینوں چھوٹی بہنیں رو رہی تھیں۔ کنیز فاطمہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور امی چپ چاپ اس کی چارپائی سے ٹیک لگا کر خالی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جیسے کنیز فاطمہ کو لے جانے والوں کا راستہ دیکھ رہی ہوں۔ میری بہنیں اٹھ کر ہم باپ بیٹے سے لپٹ گئیں۔ ساری عمر دنیا کو صبر کا درس دینے والے اپنی چھوٹی بیٹی کنیز فاطمہ کے بے جان وجود سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور میں خاموشی سے اپنی لاچار ماں کا گھٹنا پکڑ کر ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے محلے کی عورتیں ایک دم سے امڑ امڑ کر گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمارے گھر کی حالت سب کے سامنے تھی۔ چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، بہنوں کے چہرے بھوک اور پریشانی سے ستے ہوئے تھے۔ کچھ بزرگ عورتوں نے آگے بڑھ کر میرے ابو کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں چپ کروانا چاہا، جو میرے ابو کو ان کے بچپن سے جانتی تھی۔ میری امی کے سر پر محلے کی عورتوں نے ہی دوپٹہ ڈالا تھا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی میری ماں کو ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ اس روز ہمیں یوں لگا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ مجھ سے چھوٹی بہن کلثوم نے میرا کندھا ہلا کر پوچھا، بھائی، رضیہ خالہ کہہ رہی ہیں مسجد میں اعلان کون کرے گا؟ چابی تو ابو کے پاس ہوتی ہے۔ میں نے رضیہ خالہ کی طرف دیکھا اور کہا، خالہ، ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے اور اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب کنیز فاطمہ بیمار پڑی تھی اور ہمیں مدد کی ضرورت تھی، جب یہ کسی کو معلوم نہیں ہوا، تو اب اگر اس کے جنازے میں 2-4 لوگ کم بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں، اس کا باپ اور بھائی اسے اپنی گود میں اٹھا کر مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے۔ میں جو ہمیشہ سے ہی خاموش رہتا تھا، اس وقت میرے اندر ایک درد کا آتش فشاں دہک رہا تھا۔ طیب علی نے اپنی بیوی کو اندر بھیجا تھا تاکہ میری ماں کو پردہ کرنے کا کہہ سکے، کیونکہ وہ ابو کے پاس آنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں اور باپ دونوں ہی صدمے کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ میں نے لمبی سانس لی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر سے باہر نکل کر میں نے سب محلے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جو صلہ میرے باپ کو آج آپ سب نے دیا، ان کی عمر بھر کی خدمت اور اچھائیوں کا، اس کو میں کبھی بھی چکا نہیں پاؤں گا۔ میرا باپ آج جو کچھ بھی کرنے یا بولنے کے قابل نہیں ہے۔ میری ماں پچھلے 15 دن سے میرے باپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ جا کر کسی محلے والے سے قرض پکڑ کر اپنی بیٹی کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں، لیکن میرا باپ لاچار تھا۔ 1-2 صاحب حیثیت سے میرے باپ نے اپنی بیٹی کی بیماری کا ذکر بھی کیا تھا، تو وہ یہ کہہ کر نکل گئے کہ اس مہینے گنجائش نہیں۔ میری بہن کے پاس بھی زندگی کی گنجائش نہیں تھی۔ آج اس کی حالت دیکھ کر مجبوراً میرے باپ نے چندے کی پیٹی کھولی تھی کہ جیسے ہی میرے باپ کو 17,000 کی تنخواہ ملے گی تو وہ فوراً چندے کی پیٹی میں مطلوبہ رقم واپس ڈال دیں گے۔ میرا باپ کوئی عادی پیشہ ور چور نہیں تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج اس کی اتنی درگت بنائی گئی، ورنہ مسجد کے لیے جمع کیے گئے چندے سے تو کمیٹی کے سبھی ارکان کے گھروں میں ہر مہینے کسی نہ کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ کیا برا تھا اگر اس بار چند پیسے مولوی باسط علی کی بیٹی کے علاج پر بھی لگ جاتے؟ ہمیں اب کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر میں گھر میں واپس داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ سبھی لوگ ایک دوسرے سے نظر چرا رہے تھے۔ میں میت کے پاس گیا، بہت پیار سے اپنی بہن کا ماتھا چوما جو سکون سے سو رہی تھی۔ اس کا جسم اب بھی ہلکا ہلکا گرم تھا، کیونکہ جب اس کے دم نکلے تھے تب وہ بے تحاشا بخار میں مبتلا تھی۔ میری نظر اماں کے ہاتھوں پر پڑی، جہاں پر چاندی کی ایک پتلی سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ سبھی عورتیں منہ پر دوپٹے رکھے رو بھی رہی تھیں اور حیرت سے میری حرکتوں کو دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ماں کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، برآمدے میں رکھا ہوا
स्टैंड का पंखा बंद किया और उसे कंधे पर रख कर बेचने के लिए निकल गया। मैं अपनी बहन को कफन किसी से मदद मांग कर देना नहीं चाहता था, बल्कि उसके गरीब बाप की हक हलाल की कमाई से देना चाहता था। देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई थी कि मौलवी बासत अली की छोटी बेटी शदीद बीमारी के बायस इंतकाल कर गई है। हमारे मोहल्ले में एक घर ख्वाजा सराओं का भी था। जब मैं पंखा अपने कंधे पर उठाकर वहां से गुजरा तो उनके गुरु लाली ने मुझे पुकार कर कहा, मेरा राजा बेटा कहाँ जा रहा है? वो अक्सर दुपट्टा ओढ़कर अब्बू से मिलने मस्जिद के हुजरे में भी आ जाती थी, और यकीन करें मस्जिद की तामीर में सबसे ज़्यादा चंदा भी वही देती थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अम्मा, मेरी बहन मर गई, घर में उसका जनाजा पड़ा है, उसके कफन के पैसे नहीं हैं, ये पंखा और अम्मा की अंगूठी बेचने जा रहा हूँ। मोहल्ले वाले अब कहते हैं कि कफन दफन का इंतज़ाम हम करेंगे, मगर मुझे उनका एहसान नहीं लेना। सदमे की वजह से मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। उसने ये सुनते ही अपने सीने पर जोरदार थप्पड़ मारे और बैन करते हुए अपने साथियों को बुलाने लगी। वहां से पलटकर मैं सीधा बाजार पहुंचा। पंखा काफी पुराना था और अंगूठी बिल्कुल हल्की फुल्की थी, लेकिन जब दुकानदार को मैंने कहा कि मेरी बहन का जनाजा घर पड़ा है, मुझे कफन लेना है, तो वो भी रो पड़ा। उसने अपनी दुकान का शटर गिराया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लेकर सीधा कपड़े की दुकान पर पहुंच गया। उसने मुझे सारा सामान खरीद कर दे दिया था। खुशबूदार साबुन, इतर, अगरबत्तियां, रुई का पैकेट और कफन का कपड़ा। मैं उस थैली को सीने से यूं लगाए खड़ा था जैसे मेरी कीमती दौलत हो। उस दुकानदार ने मेरे हाथ में कुछ पैसे दबाए और कहने लगा, बेटा, मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने बड़े भाई से ज़रूर कहना। वो पंखा भी उठाकर मेरे साथ चल रहा था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और जेब से अंगूठी निकाल कर भी उसके हाथ में दबा दी और कहा, भाई, ये रख ले, और मज़ीद जितने भी पैसे हो गए हैं उन्हें मुझे कर्ज़े हंसना समझ कर दे दें। जैसे ही मेरे पास होंगे मैं लौटाऊंगा। मैं अपनी बहन की कब्र पर किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। उस शख्स ने मेरी हालत समझते हुए मुझसे अंगूठी और पंखा ले लिया। मैं तेज़ कदमों से चलता हुआ घर की तरफ जा रहा था। अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैंने मामू के नंबर पर कॉल करके नानी और मामू को भी इत्तला दे दी थी। मैं सीधा घर में दाखिल हुआ था। वो ख्वाजा सराबी औरतों में शामिल होकर घर के अंदर थी। मैंने कफन की थैली ले जाकर अपनी माँ के पैरों में रख दी और उनका घुटना पकड़कर हिलाने लगा। अम्मा, होश करो, कनीज़ फातिमा को भेजने की तैयारी करनी है। सारा सामान ले आया हूँ, कब्रिस्तान जा रहा हूँ इसकी आखिरी आरामगाह तैयार करने। अपने अब्बा का कंधा हिलाया था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी नज़र उनके फटे हुए गिरेबान पर थी। हम दोनों उठकर कब्रिस्तान चले गए। मेरे मामू और नानी का घर करीबी गांव में ही था। वो भी घर से सीधा कब्रिस्तान पहुंचे थे। सभी लोग जान गए थे कि मोहल्ले की कमेटी वालों ने मेरे बाप के साथ क्या हशर किया था। 3-4 घंटे बाद जब मेरी बहन का जनाजा उठाने का वक्त हुआ तो उन्हीं लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। मेरे अब्बा तो बिल्कुल खामोश थे, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उन सभी को रोक दिया था। मेरे 2 मामू और हम बाप बेटा अपनी नन्ही सी गुड़िया को कंधों पर उठाए अकेले ही कब्रिस्तान की तरफ चल दिए थे। चारों कलमा शहादत बुलंद करते जा रहे थे और हमारे पीछे कुछ फासला रखकर गांव के लोग भी। सभी लोग एक दूसरे से शर्मिंदा थे, लेकिन उनकी शर्मिंदगी का अब हमें कोई फायदा नहीं था। कब्र की मिट्टी को अपने हाथों से थपकते हुए मेरे अब्बा यूं लग रहे थे जैसे अपनी छोटी सी बच्ची को लोरी सुना रहे हों। मेरी नज़रों के सामने मेरी मासूम बहन, बचपन, उसकी शरारतें, सब कुछ घूम रहा था। जब मैं बिल्कुल छोटी सी बहन को अपनी गोद में उठाकर खुशी से भागा भागा फिरता था। मुझे उस वक्त इन सब लोगों के आंसू बेकार लग रहे थे जो बिला वजह हमारी तकलीफ पर बहा रहे थे।
میں گھر واپس لوٹا تھا۔ ابو اور ماموں بھی ساتھ تھے۔ میں نے دیکھا گلی میں کھانے کی دیگ بنائی جا رہی ہے اور پاس طیب علی کھڑا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر منع کر دیا اور کہا کہ یہ کھانا ہمارے گھر نہیں جائے گا۔ سارے محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ پچھلے 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ میری معصوم بہنوں نے شاید ان عورتوں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب سبھی لوگ افسوس سے ہاتھ مل رہے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ 1-2 لوگوں نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مسجد کی طرف چلنے کا بھی کہا کہ افسوس کے لیے صف بچھا لیتے ہیں، لیکن میں نے ابو کا ہاتھ واپس چھڑوا لیا تھا۔ 1-2 بزرگ نے مجھے ڈانٹنے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس دکھ کی گھڑی میں ذرا بھی حوصلہ اور ہمت نہیں دکھا رہا۔ جو ہوا سو ہوا، غلط فہمی کو دور کر کے دل کو تھوڑا مضبوط کرنے سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ میں نے ان سبھی سے معذرت کر لی تھی۔ محلے کی عورتوں میں بھی یہ بات پہنچ گئی تھی کہ میں نے کھانا دینے سے منع کر دیا ہے۔ وہ بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن میں چپ چاپ اس چارپائی سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا جہاں کچھ دیر پہلے میری بہن میری ماں کی گود میں تڑپ رہی تھی۔ اگر میں بہن کو بولنے کی کوشش کرتا تو مجھے تھوڑی دیر پہلے اپنے ابو کی چیخ و پکار یاد آ جاتی، جب ان کے پرنور چہرے پر تشدد کیا گیا تھا اور ان کے کپڑے کھینچ کر پھاڑے گئے تھے، انہیں دھکے دیے گئے تھے اور مکے مارے گئے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر سبھی سے معذرت کر لی کہ اس وقت ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ ذرا دیر میں پورا گھر خالی ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں اس وقت بھی لوگ ہمیں اچھا کہہ رہے تھے یا برا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ لالی دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ کھانا بنا کر ساتھ لائی تھی۔ میرے ماموں ابو کو سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ اندر لے گئے تھے۔ ان کا لباس تبدیل کروایا تھا۔ نانی اور خالہ نے میری امی کا لباس تبدیل کروا دیا تھا۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ تیز بخار سے میری بہن کے دماغ کی نس پھٹی تھی اور سرخ رنگ کی لکیر نکل کر اماں کی گود اور پورا بستر بھر گئی تھی۔ میری تینوں بہنیں بھوک سے نڈال تھیں۔ لالی جو کافی عمر رسیدہ تھی، اس نے میری ماں اور خالہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں یہ تو نہیں جانتی میری کمائی حق حلال کی ہے یا نہیں، لیکن اس وقت ان بچوں کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ ان کی ننھی جانوں پر ظلم مت کرنا اور یہ کھانا واپس مت کرنا۔ میرے ماموں نے امی اور ابو کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر لالی کی طرف بڑھا دیے تھے اور کہنے لگا، اماں برا مت ماننا، مگر یہ چند پیسے رکھ لو، شاید میری بہن اور بھائی کے حلق سے یہ کھانا نہ اتر سکے۔ اور لالی اماں نے بھی وہ پیسے رکھ لیے تھے۔ 3 روز بعد ہم گھر والوں نے چند لقمے کھائے تھے۔ اس بات کو آج شاید 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم نے فوراً ہی وہ محلہ چھوڑا تھا۔ مجھے لالی اماں نے ٹکٹ اور ویزا لے کر دیا تھا۔ میں سعودی عرب میں حرم شریف میں صفائی کا کام کرتا ہوں۔ میرے ابو اور امی کو اس وقت میری نانی اور ماموں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے پلٹ کر پاکستان کا منہ نہیں دیکھا۔ دنیا میں صرف اور صرف پیسہ آپ کو عزت دار بناتا ہے، آپ کا کردار اور اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس وقت میں سعودی عرب آیا تھا۔ میری عمر 18 سال اور 6 ماہ تھی۔ میں مسلسل کما کر پاکستان بھیجے جا رہا تھا۔ میرے باپ کا ذاتی گھر بن چکا ہے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن شادی شدہ ہے اور 2 پڑھ رہی ہیں۔ میری ماں ممتا سے مجبور ہو کر مجھے بار بار پاکستان بلاتی ہیں، لیکن میں انکار کر دیتا ہوں۔ اگر میں وہیں رہنے کی کوشش کرتا تو شاید آج کوئی چور یا ڈکیت ہوتا، اور یا پھر کوئی چھوٹی موٹی مزدوری کر رہا ہوتا، اور میرے ماں باپ اسی طرح سسک سسک کر زندگی گزار رہے ہوتے۔ بے شک یہاں پر سخت محنت کا کام بھی ہے، لیکن مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ میرے گھر والے بھوک کے جن سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ لالی اماں جب تک زندہ رہی، میرا باقاعدہ ان سے رابطہ رہا۔ وہ مخلوق جسے دنیا والے کسی گنتی میں ہی نہیں لگاتے،
اس ہستی نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ میں اپنی اور اپنے ماں باپ کی ضروریات پوری کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا رو پڑا تھا۔ میرا نام شفقت علی ہے۔ میری سعودی عرب میں تبرکات کی ایک بڑی دکان ہے۔ ایک پاکستانی کم عمر سا لڑکا ہر بار میرے پاس آتا۔ وہ کہتا اسے سب سے زیادہ مہنگا عطر چاہیے، اور اسی طرح سے وہ دوسرے تبرکات بھی ہر ماہ باقاعدگی سے لیتا اور پاکستان بھجواتا ہے۔ میں نے کئی بار اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار مسکرا کر چلا جاتا تھا۔ ایک دو ماہ سے وہ میری دکان پر نہیں آیا تو پوچھتا پوچھتا اس کے کام کی جگہ پر گیا۔ وہاں اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ پچھلے 2 روز سے وہ شدید بیمار ہے اور کمرے میں پڑا ہے۔ مجھے اس بچے سے گہری انسیت ہو چکی تھی، اس لیے میں فوراً اس کے کمرے پر پہنچا۔ تیز بخار میں شاید اس کا دل اپنا ضبط کھو چکا تھا۔ میں نے جب اس سے اس کی کہانی سننا چاہی تو اس نے شروع سے لے کر مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے اس کو جی بھر کر رونے دیا۔ وہ پچھلے 7 سال سے اپنے سینے میں یہ غم چھپا کر زندہ تھا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اسے کھانا کھلایا اور ساتھ ہی اسے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر وہ میرے ساتھ میری دکان پر کام کرنا چاہے تو میں اسے تنخواہ سے زیادہ معاوضہ دوں گا۔ میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان جانا چاہتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ کوئی ایماندار پاکستانی لڑکا ہی میری دکان سنبھالے، اور اکرم سے زیادہ ایماندار مجھے اب تک کوئی نہیں ملا تھا۔ سادگی سے کہنے لگا، چچا، میں اپنے والد کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، میں ان سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ کچھ دن بعد اس کے والد نے اسے اجازت دے دی تھی۔ اسے دکان پر چھوڑ کر میں 1 ماہ کے لیے پاکستان پہنچا۔ میں اس سے اس کے گھر کا پتہ لایا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اکرم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اکرم کے گھر پہنچا تو اس کے والدین نے میری بڑی عزت کی۔ وہ 7 سال میں کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کی دونوں بچیاں بھی بہت ذہین اور پیاری تھیں۔ میری بیوی کی نظر میں پسندیدگی ابھری تھی۔ میں نے مولوی باسط صاحب کو اپنی آمد کا مقصد بتا دیا تھا کہ ان کا بیٹا ایک ہیرا ہے اور میں بیٹے کی نعمت سے محروم ہوں۔ میری صرف 2 ہی بیٹیاں ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ پاکستان رہتی ہیں، اور میں باہر کاروبار کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اکرم میرا داماد بن جائے اور میری بیٹی کو ایک نیک شریک سفر مل جائے۔ مولوی صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا، یہ اکرم کی زندگی کا فیصلہ ہے، میں اس سے پوچھے بنا نہیں کر سکتا، اور میں اس کی ماں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کی رضا بھی معلوم کرے اور اسے نکاح کے لیے راضی بھی کرے۔ ہماری یہ ملاقات بہت اچھی رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ گزر گئے۔ اکرم میرے ساتھ ہی پاکستان پہنچا تھا۔ وہ شادی پر تیار نہیں تھا، لیکن اس کی والدہ نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا تو وہ رضامند ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کر دی۔ میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن اکرم کچھ لینے پر تیار نہیں تھا، تو میں نے اس کے والدین کی مرضی سے ہی سعودی عرب میں ان میاں بیوی کے لیے ایک الگ رہائش گاہ کا انتظام کر دیا تھا۔ میں ساری عمر باہر گزار کر تھک چکا تھا، اس لیے پاکستان لوٹ آیا تھا۔ میرا کاروبار اکرم نے بہت زیادہ ایمانداری سے سنبھال رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک تاریک پہلو ہے کہ ہمارے ہاں امام مسجد کو نہایت قلیل تنخواہ دی جاتی ہے، اور پھر اگر وہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں تو سبھی لوگ یہ سوچ کر مدد نہیں کرتے کہ وہ تو خدا کا نیک بندہ ہے، صبر و شکر سے اپنا گزارا کر لے گا، مگر وہ بھی ہماری طرح عام انسان ہیں، ان کے بھی بیوی بچے اور مسائل ہیں، انہیں بھی دنیاوی ضرورتیں لاحق ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال کریں۔ خدا را، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ان کے حالات چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت